ستے ہیں حضرت سے سارے. اور میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ہے, کسی لون جی ڈر لگتا ہے کہ سامان ہی ٹوٹ کے نہ ڈگ پے. جو نلی کا نام بوتلوں تے لکھیا ہوئے ہیں تو بوتلاں روڑی تے پئیاں ہون, وہ بوتلاں نالیاں چ پئیاں ہون. سیدہ کائنات کا نام صرف کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس لیے پتر کو تھوڑا جہا ہوش جاؤ, انہاں خوابوں خیالوں چ باہر آؤ. جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے پڑھا کرو. ٹھیک ہے, یہ جو بیٹھتے ہیں نا آپ کی محفلوں میں, پھر یہ نوٹ کرتے ہیں آپ کو. یہاں تو چلو نقیب صاحب عالم دین ہے نا, میں ویسے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی نقیبو جڑے تھی نعرے مار دیو میں مروا دیو, میں انہوں نے کسی کھاتے چ نہیں گندا ہے. وہ تو تم نے جذباتی کیا ہوتا ہے. کوئی بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے کہ بیچارے سے مثلا جی جڑا انج کرے انہوں راتی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. اللہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ السلام کسی کی کسی بات کے پابند نہیں ہے کہ کوئی یہ بات کرے گا تو زیارت کروانی پڑے گی. یہ بات نہیں کہنی چاہیے آپ کو, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. میں کہاں بھائی جڑا آج سبحان اللہ کہے انہوں راتی نبی علیہ السلام دی زیارت, بھائی نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے؟ پھر کس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی مالک ہیں, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ہاں بھائی, وہاں اماموں کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت جی معاہدہ شریف میں بیٹھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں, وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا حضرت جی, جس طرح ہم کرنے چلے ہیں نا اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے حضرت جی جب بھی پتر درود والے آئے نا بھولیا کرو, تاکہ اگر یہاں کوئی کتا بلا بیٹھا بھی ہوا ہے تو پیچھے اپنے جو اس کے مائی باپ ہیں ان کو لکھ کے بھیجے ہو, ٹھیک ہے بھائی ووٹ لے گئے نے, لیکن تو گل نبی علیہ السلام دی ہے پھر نہیں جے ویکھ دے ککھ بھی ہے, پھر نہیں جے ویکھ دے ککھ بھی ہے. لیکن پتر میں نے 2 دفعہ آپ کو کہا ہے کوئی نہیں ہے گود, تیجی باری کہا تو پھر نہیں بول رہے ہو تھوڑا. یہ جیسے میں نے کہا نا میرے نبی علیہ السلام کا نام نہیں محتاج اس بات کا کہ کوئی اس طرح ہی لے گا تو آپ برکت میں ہوگی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے غلام زید بن اسلم سے مروی ہے, فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ نے ایک گھر نہ دیا جلتا دیکھا. تب یہ رواج نہیں تھا ساری رات جاگنا, نہیں, لوگ چھیتی سوندے ہیں تو پھر چھیتی اٹھتے ہوں سن. دیا جل رہا, آپ بڑے پریشان ہوئے, بھئی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے. زید بن اسلم فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, ایک اماں جی چرہا کاٹ رہی ہیں, وہ ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں. ٹھیک, اچھا وہ جو نعت پڑھ رہی تھی نا اس کا آخری مصرع یہ تھا, کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کا نام سنا نا تو بے خود ہو گئے. آپ نے انتہائی محتاط ہونے کے باوجود اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی. اب اماں اندر سے بولتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ, دروازہ کھولتے اس محفل ناچ میں نے بھی شامل کر لیا. اس اماں نے دروازہ کھول دیا. زید بن اسلم کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا پھر پڑھ. وہ پڑھتی رہی, حضرت عمر فاروق روتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے وہاں سے. لکھا ہے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر فاروق کی یہ کیفیت ہوئی, آپ اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. بدلی اپنے آپ نو بدلیے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے, فرماتے پھر ان آنکھوں کا بھی اتنا یا کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں دیا, فرماتے اس ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. بدلو یار, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے پتہ جب درود پاک کی باری آئے
محبت سے پڑھا کرو. تمہاری یہ خاموشی بہت خراب کر دے گی معاملہ ہے. بولا وہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی تم نے کس سے کون سا سبق پڑھ لیا حضرت کہ بولنا ہی نہیں. لیکن قربان جاؤں جن کے پاس ہم بیٹھے نا، انہوں نے تو ہمیں بار بار یہی سبق پڑھایا. کی بلا دل یاد لئی بنایا، ہم نے تو یہی پڑھا ہے. پتہ نہیں تم نے کیا پڑھ لیا، ہم نے تو یہی پڑھا ہے. دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سب کچھ ان کے لیے، یہ دل ان کے لیے، یہ زبان ان کے لیے، یہ آنکھیں ان کے لیے. بولو حضرت جی، بولو پتہ، بولو آج وقت ہے، بولو حضرت. یہ زبان ان کے لیے ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. یہ ان کے لیے سارا کچھ یہ ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ زبان سب کے لیے بول رہی ہے، ان کے لیے نہیں بولتی. بولا کرو. یہ آپ قطن نہ سمجھے یہ تصویر ساڑھے لیے آئی ہے، تاڑے لیے بھی آئی ہے. آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو، اور پکڑو پتر. یہ مائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. لکھا کسی نے حضور غوث پاک سے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے. پتہ سال میں کتنے قرآن پاک بنتے ہیں؟ کم و بیش 365 قرآن پاک. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 365 دنوں میں ایک قرآن بھی نہیں پڑھتے. کھولو حضرت جی، کھولو حضرت جی، کھولو. اور میں یہ آپ احیاء العلوم پڑھیں، جو تصوف پر لکھی گئی کتابیں، اخلاقیات پہ لکھی گئیں. آپ مکاشفۃ القلوب پڑھیں، آپ کیمیہ سعادت پڑھیں. اللہ کی قسم آپ دنگ رہ جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے کتنا یاد کیا اور کس کس حال میں یاد کیا. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. اور میں قبلہ اکثر سوچنا کیڈا سونا دور سی جدو بزرگ بھی بزرگاں دی زیارت کرن جاندے ہوندے سن. ہوں تو جنوں پوچھو کہندا میں ہی بزرگ آج کل جی، اور کوئی نہیں جو بزرگ کہتے ہیں. اتنا سونا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، اور وہ بزرگ ہو کے خود کو بزرگ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. بابا صاحب جی اب فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت خواجہ غلام فرید اب فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی.